دوستو، جب کبھی بھی ہم لوگ طالبان کی فوج کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے دماغ میں سب سے پہلے کچھ ایسے انسانوں کی تصویر آتی ہے کہ جن کے ہاتھ میں بندوق، سر پر پگڑی، جسم پر پٹھانی سوٹ اور پیروں میں یا تو چمڑے کا جوتا یا پھر کوئی بیکار سی چپل ہوتی ہے، کیونکہ دوستو ظاہر ہے یہی طالبان کی فوج کی پہچان ہے۔ اور اسی فوج کی مدد سے ہی طالبان نہ صرف پچھلے 20 سالوں سے لگاتار امریکہ جیسے طاقتور دیش سے جنگ کر رہا تھا، بلکہ اب اسی فوج کی مدد سے ہی افغانستان کو جیتنے میں بھی کامیاب ہو گیا ہے۔ لیکن دوستو، لوگوں کو زور کا جھٹکا اس وقت لگا کہ جب طالبان نے اپنی ایک نئی فوج کو پوری دنیا کے سامنے پیش کیا، کیونکہ طالبان کی یہ نئی فوج دیکھنے میں ہی اتنی زیادہ تیز اور خطرناک معلوم ہو رہی ہے کہ جس کی طالبان سے دنیا نے کبھی بھی امید نہیں کی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ طالبان کی یہ نئی فوج ایڈوانس ٹیکنالوجی سے بھی مالا مال ہے۔ دوستو، اسکرین پر نظر آنے والے ان فوٹوز کو دیکھ کر آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ شاید یہ دنیا کے کسی طاقتور دیش کی فوج ہے، لیکن نہیں، یہ طالبان کی نئی فوج ہے کہ جس کو 313 بدری کمانڈر کا نام دیا گیا ہے۔ طالبان کے ان نئے کمانڈرز کی فوٹوز کو دیکھنے کے بعد اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس وہ چیزیں موجود ہیں کہ جو آج کے دور میں دنیا کے بہت سارے طاقتور دیش بھی اپنی آرمی کو نہیں دے پا رہے ہیں۔ اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں طالبان نے کسی دیش سے نہیں خریدی ہیں، بلکہ یہ تو وہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کو امریکہ کی آرمی ہڑبڑاہٹ میں افغانستان دیش میں ہی چھوڑ گئی تھی، اور آج کی ڈیٹ میں ان ساری چیزوں پر طالبان کا کنٹرول ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب دنیا بھر کی میڈیا اس مدعے پر جو بائیڈن کو بھی ذمہ دار ٹھہرا رہی ہے اور یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ طالبان آج کی ڈیٹ میں جو بائیڈن کی وجہ سے ہی اتنا زیادہ طاقتور بن پایا ہے۔ دوستو، ان اسپیشل اور طاقتور کمانڈوز کی فوٹوز اور ویڈیوز کو طالبان نے خود سوشل میڈیا پر وائرل کیا ہے اور پوری دنیا کو یہ میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اب کوئی بھی ہم کو دنیا سے پیچھے نہ سمجھے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ میڈیا میں یہ دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے کہ طالبان کے ان اسپیشل کمانڈوز کی سب سے بڑی ذمہ داری طالبان کے بڑے لیڈرز کی حفاظت کرنا ہوگی، یعنی جتنے بھی طالبان کے بڑے بڑے نیتا ہیں ان کی حفاظت کے لیے ان کمانڈو کو ہی لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر بات کریں اس خاص فوج کے نام کے بارے میں، تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اس خاص فوج کا نام بدری 313 رکھا گیا ہے۔ اب آپ میں سے بہت سارے لوگوں کے دماغ میں یہ سوال بھی ضرور آتا ہوگا کہ آخر بدری 313 ہی نام کیوں رکھا گیا ہے اور بدری 313 کا کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ طالبان کے لوگوں نے اس نام کو جنگ بدر سے منسوب کر کے رکھا ہے، وہی جنگ بدر کہ جس کو مسلم اتہاس کی پہلی جنگ کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جس میں جہاں ایک طرف مسلمانوں کی تعداد صرف اور صرف 313 تھی، تو وہیں دوسری طرف مسلمانوں کے دشمنوں کی تعداد لگ بھگ 1000 سے بھی اوپر تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اس جنگ میں مسلمانوں نے فتح حاصل کی تھی، یعنی اس جنگ میں مسلمانوں کو جیت نصیب ہوئی تھی۔ فی الحال دوستو، آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔